السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کی سب کو خواہش ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں فیمس ہو جاؤں۔ سب لوگ چاہتے ہیں میرے رشتہ دار سارے مجھ سے پیار کرنے لگیں۔ سب لوگ چاہتے ہیں میں اپنے سارے رشتہ داروں میں سب کو عزیز ہو جاؤں۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میرے سارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سارے گھر والے پیار محبت سے رہ رہے ہوں اور ہمارے ہاں کوئی ٹینشن نہ ہو، ساری ٹینشن سے پاک ہوں اور سارے میرے دوست مجھ سے پیار کرتے ہوں۔ ایسا سب چاہتے ہیں، مگر ملتا نہیں ہے سب کو ایسا۔ سب کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارا ہی نہیں ہوتا، ہم نے اپنے کردار میں خوبصورتی ڈالی ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے، مثال لے لیجئے، موٹر سائیکل ہے یا موبائل ہے، موبائل فون آپ کے سامنے، اس میں کتنے سارے پرزجات ہوتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے جا کے وہ بن کے ایک چیز بنتی ہے۔ اسی طرح ایک مکان ہے، یہ کمرہ ہے آپ کے سامنے، یہ کتنی ساری اینٹوں، سریا، بجری اور پانی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں، تب جا کے یہ کمرہ بنا ہے۔ اسی طرح موبائل ہے، اسی طرح موٹر سائیکل ہے، ساری چیزیں، جتنی چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے پرزجات اس میں ایڈ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کا ایک مجموعہ بنتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ساری چیزوں کے اس عمل کو ایک چیز کا نام دیا جاتا ہے، وہ چیز کہلاتی ہے بائک ہو گئی، موبائل ہو گیا، جو بھی چیز۔ تو جس طرح ایک چیز کو بنانے میں بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں، اسی طرح ایک ذات کو مکمل تیار کرنے میں بہت ساری صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بہت ساری صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری صفات جمع ہوتی ہیں، تب جا کے ایک کریکٹر بنتا ہے، تب جا کے ایک کردار ڈیولپ ہوتا ہے، تب جا کر کے ایک ذات مکمل ہوتی ہے۔ سو اپنی ذات کو مکمل کرنے کی فکر کیجیے۔ جس دن آپ نے اپنی ذات کو مکمل کر لیا، اپنی ذات کے اندر بہت ساری اچھی صفات جمع کر لیں، جس دن آپ نے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی وہ ساری صفات جمع کر لیں، تو اس دن آپ دنیا کے قیمتی ترین انسان ہوں گے۔ اس دن لوگ آپ سے پیار کر رہے ہوں گے۔ اس دن آپ کا پورا خاندان آپ کی چاہت میں مگن ہوگا۔ اس دن ساری دنیا کے لوگ آپ سے ملنے میں فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور وہ صفات بہت تھوڑی سی کوشش سے ہم ساری صفات اپنی ذات میں جمع کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کوشش سے۔ ان میں سے چند صفات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے، یہ جو حسن صورت ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ آپ سے پیار کریں، آپ کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں۔ حسن صورت پر توجہ نہ دیجیے، کریمیں لگا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنی ذات کے اندر یہ چند صفات جو میں ابھی بتانے والا ہوں، یہ اپنی ذات کے اندر جمع کر لیں، اپنی ذات کے اس کریکٹر کو، اپنی ذات کے اس کردار کو مضبوط بنا لیں، خوبصورت بنا لیں، تو دنیا ساری آپ کی دیوانی ہو جائے گی، سارے لوگ آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ ہاں، یاد رکھیے، حسن صورت نہ بھی ہو، حسن صورت ہو اور اس کے ساتھ یہ ساری صفات حسنہ جمع ہو جائیں، یہ سب سے اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر حسن صورت نہیں بھی ہے تو بھی، حسن صورت نہیں بھی ہے تو بھی آپ ان صفات حسنہ کو اپنی ذات کے اندر جمع کیجیے۔ پہلا حسن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آپ نے اپنی ذات کے اندر جمع کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے اپنے کردار میں، وہ حسن اخلاق ہے۔ جی ہاں، حسن اخلاق۔ آپ حسن اخلاق والے ہو جائیں، دنیا ساری آپ کی دیوانی ہوگی۔ حسن اخلاق ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کیا بات ہے! جس کے لیے نبی آخر الزماں بھیجے گئے ہیں، اس کردار سے ہماری ذات خالی کیوں؟ اس صفت سے ہماری ذات خالی کیوں؟ سو اپنی ذات کے اندر حسن اخلاق کو لائیے۔ حسن اخلاق کی بہت ساری شاخیں ہیں، میں کبھی
پورا ایک لیکچر جو ہے اس حسن اخلاق پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج میں بہت سارے حسن تھوڑے تھوڑے کر کے ٹچ کرنا چاہتا ہوں جن سے کردار سازی ہوتی ہے، جن سے ذات بنتی ہے۔ جب وہ ذات بن جاتی ہے، وہ کردار بن جاتا ہے، تو پھر وہ ذات اور وہ کردار لوگوں میں ہمیشہ زندہ بھی رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتا ہے، لوگوں کی محبتوں کا مرکز بھی ہوتا ہے، لوگوں کی چاہتوں کا مرکز بھی ہوتا ہے، اور لوگ پھر اس کردار کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے۔ جی ہاں، آٹوگراف لے رہے ہیں، سکسیسفل لائف گزار رہا ہوتا ہے وہ بندہ۔ جی ہاں، اور حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ بولتے بہت اچھا ہے، بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ اگر آپ بولتے ہوئے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اس بدصورتی کے ساتھ کہیں بدصورتی اور بد اخلاقی جمع نہ ہو جائے۔ بدصورتی اگر ہے بھی تو یہ خوش اخلاقی، حسن اخلاق جو ہے اس آپ کی بدصورتی کو اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ لیکن اگر بد اخلاقی ہے تو حسن صورت بھی آپ کے اس بد اخلاقی کو پردہ نہیں ڈال سکے گا، اس کو نہیں چھپا سکے گا۔ اپنی ذات کے اندر حسن اخلاق پیدا کیجئے۔ لفظوں میں آپ کے مٹھاس ہو، باتوں سے خوشبو آئے، آپ کے رویے خوبصورت ہوں، آپ کے رویوں میں محبت ہو، دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں، دوسروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب حسن اخلاق ہے، یہ سب حسن اخلاق کی شاخیں ہیں، حسن اخلاق کے مختلف اس کی اقسام ہیں۔ ایک پہلا حسن اپنی ذات میں ایڈ کیجئے، حسن اخلاق، اور دوسرا حسن اپنی ذات میں جمع کیجئے، حسن تدبیر۔ حسن تدبیر کیا چیز ہے؟ حسن تدبیر یہ ہے میرے بھائی کہ دو شخصوں میں کہیں لڑائی ہو گئی ہے، یا آپ سے کسی کا جھگڑا ہو گیا ہے، یا کسی سے کوئی آپ کا لین دین تھا، اس میں تو میں ہو گئی ہے، تو اب اس سچویشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ ایسے انداز میں اس سچویشن کو کنٹرول کیجئے کہ دونوں فریقوں میں سے کسی کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اچھے طریقے سے یہ معاملہ بھی نمٹ جائے۔ یہ ہے حسن تدبیر، یہ سیکھنی پڑتی ہے۔ حسن تدبیر، معاملہ سازی، معاملہ فہمی، یہ سیکھنی پڑتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ معاملہ فہمی آ گئی، معاملہ سازی آ گئی، حسن تدبیر آ گیا، آپ معاملوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ مسئلوں کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ فن آ گیا، اس دن یہ حسن آپ کی ذات میں جس دن ایڈ ہو گیا، اس دن آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہوں گے اور لوگ آپ سے پیار کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے، کون سا حسن ہے جو اپنی ذات میں ایڈ کرنا ہے؟ وہ ہے جی حسن ترتیب، جسے سلیقہ شعری کہا جاتا ہے۔ حسن ترتیب، سلیقہ شعری، یہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر بولنے چالنے تک، آپ کے گھر اور آپ کے روم، آپ کے بیڈ سے لے کر آپ کے ورک، آفس، دفتر اور آپ کی ٹیبل تک، ہر چیز میں سلیقہ اور ہر چیز میں ترتیب چاہتی ہے۔ جہاں آپ حسن ترتیب کرنے والے ہو گئے، جہاں آپ سلیقہ شعار ہو گئے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جو بھی ہو، اگر آپ سلیقہ شعار ہیں، اگر آپ حسن ترتیب کے حامل ہیں، حسن ترتیب آپ کے پاس موجود ہے، تو لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ سے ضرور پیار کریں گے، لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے، لوگ آپ سے بات کرنے کو ترسیں گے۔ آج کی اس پیغام میں میں یہ 3 حسن اپنی ذات میں جمع کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ یہ 3 حسن اپنی ذات میں جمع کر لیجئے، حسن اخلاق، حسن تدبیر اور حسن ترتیب۔ یہ 3 حسن اپنی ذات میں جمع کر لیجئے۔ آپ کے اگر حسن صورت نہیں بھی ہے تو اس پر پردہ پڑ جائے گا اور لوگ آپ سے بے تحاشا پیار کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ جن دوستوں سے آپ پیار کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے، یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔